من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس خالق کائنات نے زندگی میں کبھی خوشی رکھی ہے کبھی غم رکھا ہے، کہیں پہ فراوانی ہے اور کہیں پہ تنگ دستی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کے ہیر پھیر سے اپنے بندوں کی آزمائش کرتے ہیں۔ ان گنت بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے اس امت کو ایک واضح دین پہ چھوڑا اور فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں تمہیں تمہارے دین کے بارے میں واضح صاف ستھرا روشن کھلا رستہ اس پہ تم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے اسے آگے والی نسلوں تک صحیح شکل میں پہنچانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آج حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے غلط بات کہنے سے رکنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا میں نے آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بڑے سخت گیر ہیں اور آپس میں بڑے رحمت دل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا طریقہ کار اختیار کرنے والے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ بھائیوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما ان کے فضائل اور شہادت کے حوالے سے اس جمعے میں مختصراً گفتگو ہوگی،
تو پہلا حصہ ان کے فضائل کے حوالے سے بخاری شریف کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کانا اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما اپنی شکل و شباہت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جھلک ہے وہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما میں نظر آتی تھی۔ مسند احمد اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کان الحسن اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الرأس، کہ حسن رضی اللہ عنہ سینے سے لے کے سر تک یعنی کہ جسم کے اوپر والے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ والحسین اشبہہم بالناس اسفل ذالک، اور نیچے والے حصے میں حسین بن علی رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد اور ترمذی کی حسن درجے کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنت، میرا یہ جو نواسہ حسن ہے اور میرا یہ جو نواسہ حسین ہے، میرے یہ جو دونوں نواسے ہیں، کل قیامت کے دن جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے ان دونوں عظیم جلیل القدر صحابہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما اور حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بشارت اور خوشخبری دی ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے یہ سردار ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہم انی احبہما، یا اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے خالق کائنات تو بھی میرے ان دونوں نواسوں حسن اور حسین سے محبت کرو۔ اور یا اللہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ جو حسن حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے بغض کرتا ہے وہ انسان مجھ سے بغض کرتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کچھ لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد، اور اسی طریقے سے علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد، یہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خلاف تھے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں نفرتیں تھیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رحماء بینہم، یہ سارے صحابہ آپس میں رحم دل تھے، مہربانی کے پیکر تھے، ایک دوسرے کے لیے اچھائی کے جذبات رکھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اس کائنات کی قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحسن والحسین ریحانتای من الدنیا، حسن اور حسین اس دنیا میں میری خوشبو ہیں، میں ان کو سونگھتا ہوں، مجھے ان سے خوشبو آتی ہے۔ اگر ان کے دلوں میں کوئی نفرت ہوتی تو اس طرح کی روایات آگے امت تک نقل نہ کرتے۔ خالد بن معدان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو قرآن مجید کی کتابت کے لیے منتخب فرمایا، کہتے ہیں کہ وہ تشریف فرما تھے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سلسلہ حدیث صحیحہ میں نقل کیا ہے
اور اس کی صحت کا اعتراف کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ موجود تھے کہ مقداد بن مادی کرب رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، چہرے کا رنگ فق ہے اور چہرے پہ غم کے آثار واضح ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے چہرے پہ نگاہ ڈال کے مجھ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں۔ تو یہ خالد بن معدان پوچھتے ہیں، اترا ذالک مصیبہ؟ معاویہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ، کیا حسن رضی اللہ عنہ کی وفات کو آپ امت کے لیے مصیبت سمجھتے ہیں؟ فرمایا لما لا ارا ذالک، میں حسن رضی اللہ عنہ کی وفات کو امت کے لیے کیسے غم کا باعث نہ سمجھوں۔ میں نے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، آپ کی گود میں ایک پہلو میں حسن رضی اللہ عنہ تھے اور دوسرے پہلو میں حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ھذا منی، حسن مجھ سے ہے، وحسین من علی، اور حسین علی رضی اللہ عنہ سے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ اس حسن کی مشابہت مجھ سے زیادہ ہے اور حسین رضی اللہ عنہ کی مشابہت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ابن حبان میں صحیح سند سے حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی الحسین بن علی، جو انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں اپنی آنکھوں سے جنت کے آدمی کو دیکھ لے، اس انسان کی جو زیارت کرنا چاہتا ہے کہ جو انسان جنت میں جائے گا تو وہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو دیکھ لے، یہ جنت میں جانے والوں میں سے ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں کی ایک ساتھ ملا کر فضیلت ذکر کی ہے، بلکہ اکثر احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کا ذکر حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے کیا ہے۔ جیسے کہ کچھ احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور ان احادیث میں پہلے حسن رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے، پھر حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے۔ یہ دونوں صحابی جلیل القدر صحابی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنی ناف سے کپڑے کو ہٹانا۔ انہوں نے کپڑے کو اٹھایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حسن رضی اللہ عنہ کی ناف کو چوما اور کہا، میں نے ایک دن دیکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ناف کو چوم رہے تھے، اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ عنہ کی زبان کو اپنے منہ میں ڈال کے چوسا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے صحیح حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور جلیل القدر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ الزہرا اور اس امت کے عظیم جلیل القدر صحابی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لخت جگر ہیں۔ ان دونوں کی فضیلت اور ان پر ایمان لانا، ان دونوں سے محبت کرنا، یہ انسان کے ایمان کا تقاضا ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو انسان
حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے، یہ انسان حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور جو حسن و حسین سے محبت نہیں کرتا حقیقت میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہے، اور اس انسان کے ایمان میں کھوٹ اور ملاوٹ ہے۔ انسان کا ایمان اس وقت تک ایمان نہیں ہے جب تک کہ ان دونوں صحابہ کی صحابیت پہ، ان دونوں کے جنتی ہونے پہ اور ان کے عظیم اور جلیل و قدر صحابی ہونے پہ انسان ایمان نہیں رکھتا ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ جو لوگ چوکوں اور چراہوں میں حسین بن علی رضی اللہ عنہما کا نام لے کے جو محفلوں کو زینت بخشنے کی کوشش کرتے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی مجلسوں میں آپ کو حسن بن علی رضی اللہ عنہما کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ وہ صرف بات کریں گے تو صرف حسین رضی اللہ عنہما کی۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بازار میں تقریر کرنے والا حسن رضی اللہ عنہ کی بھی فضیلت میں بیان کرے اور ان کی اولاد کے بارے میں کوئی کلمات خیر کہے، بلکہ علماء کرام نے پہلے دن سے آج تک تواتر سے یہ بات لکھی ہے کہ یہی لوگ جو حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی بات کرتے ہیں، جب حسن بن علی رضی اللہ عنہما کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کے چہروں پہ سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، ان کے دل گھٹن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر محبت اہل بیت میں دعویٰ حقیقی ہے تو جہاں پر حسین سے محبت ہے وہاں پر حسن سے محبت کرنا بھی محبت اہل بیت کا تقاضا ہے۔ صرف جو ہے وہ حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا جائے اور حسن رضی اللہ عنہ کے تذکرے کو چھوڑ دینا، یہ اس بات کی غمازی اور عکاسی کرتا ہے کہ حقیقت میں یہ محبت اہل بیت نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور چیز پوشیدہ ہے۔ وقت مختصر ہے، آپ کے سامنے اس سلسلے میں تھوڑی سی بات رکھ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حقیقی وجہ کیا ہے، کیوں ایسا ہے؟ مشہور شیعہ تاریخ یعقوبی میں جلد 2 ہے، 247 ہے، اور اسی طریقے سے جیسے ہم سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف کو مانتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے الکافی اس کو وہی مقام اور مرتبہ حاصل ہے جو ہمارے نزدیک صحیح بخاری کو حاصل ہے۔ اس میں جلد 1 ہے، صفحہ 53 ہے، کہتے ہیں کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے مشہور ایرانی بادشاہ یزدگرد کی بیٹی سے شادی کی تھی، اور اس بیٹی سے علی بن حسین جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے وہ پیدا ہوئے تھے۔ اصل میں حقیقی بات یہ ہے کہ انہیں اسلام سے پیار نہیں ہے، انہیں مجوسیت سے پیار ہے، ایران کے آتش قدوں سے پیار ہے۔ اس وجہ سے چونکہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے ایرانی بادشاہ مجوسی کسرا یزدگرد کی بیٹی سے شادی کی اور اس سے علی بن حسین زین العابدین پیدا ہوئے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ جو کسرا کا خاندان ہے، یہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے خاندان کا جو خون ہے یہ مقدس اور پاکیزہ خون ہے، اسی لیے اسے خون کی تسلسل کی وجہ سے حسین بن علی رضی اللہ عنہما اور ان کی اولاد زین العابدین اور پھر آگے ان کی اولاد آگے تک جو ہے سلسلہ، اصل میں یہ اسلام سے اور آل بیت سے محبت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اپنے اسی پرانے مذہب مجوسیت کی وجہ سے یہ صرف حسین رضی اللہ عنہ اور ان کی آل کا تذکرہ کرتے ہیں، حسن بن علی رضی اللہ عنہما اور ان کی آل کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کو کن لوگوں نے شہید کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابن ابی نعم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، کنت شاہدن لابن عمر، میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فسألہ رجل من اہل العراق، کوفے کے ایک انسان نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ان دم البعوضی،
مچھر کے خون کے بارے میں سوال کیا کہ آدمی احرام کی حالت میں ہو اور احرام کی حالت میں انسان مچھر کو مار دے، اس پہ کیا کفارہ ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، بخاری شریف کی حدیث ہے، مخاطب کر کے پوچھتے ہیں ممن انتا، تم کہاں سے ہو؟ قال من اہل العراقی، میں عراق کا رہنے والا ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تعجب کر کے فرماتے ہیں انظروا الی ھذا، اس انسان کو دیکھو، یسألنی عن دم البعوض، یہ مچھر کے خون کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہا ہے، وقد قتلوا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ انہوں نے حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو قتل کر دیا تھا۔ مچھر کے خون کی تو بہت فکر ہے، اس کے کفارے کے بارے میں یہ انسان پوچھ رہا ہے، اور جب تم کربلا میں اہل کوفہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو شہید کر رہے تھے، اس وقت یہ تقوی اور ڈر اور خوف کہاں گیا تھا؟ وسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حان عطایا من الدنیا، اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرماتے تھے کہ حسن و حسین میری دنیا میں خوشبو ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے فضائل صحابہ میں شہر بن حوشب رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے، حسن درجے کی سند ہے، کہتے ہیں سمعت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ وہی ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں جن کے بارے میں حسین کا نام لینے والے کہتے ہیں کہ یہ مرتد ہو گئی تھی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا کرتی تھی، یہ منافقہ تھی۔ لیکن دیکھیے جو حقیقی معنوں میں صحابہ اور اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں، انہوں نے کس انداز میں روایات کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو یہ کہتے ہوئے سنا، حین جاء نای الحسینی، جب حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ان کو پہنچی، لعنت اہل العراقی، انہوں نے اہل عراق پہ لعنت کی اور کہا غروہ، ان لوگوں نے جو حسین کا نام لے کے رو اور پیٹ رہے ہیں، انہوں نے حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دیا، وقاتلوہ قاتلہم اللہ، اور حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، لعنہم اللہ، ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں ہوں۔ یہ دو میں نے حوالے سنی کتابوں سے نقل کیے ہیں۔ خود حسین بن علی رضی اللہ عنہما اپنی وفات کے وقت ساری سنی اور شیعہ کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے جب میدان کربلا میں جام شہادت نوش کر رہے تھے، فرمایا تھا انہم دعونا لینصرونا، ان لوگوں نے خط لکھ کے ہم کو بلایا تھا تاکہ ہماری مدد کرے، فعدوا علینا، لیکن ان لوگوں نے ہم پر حملہ کیا، ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہمیں بے یار و مددگار چھوڑا، فقتلونا، اور ہم کو قتل کر دیا۔ یہ بات ابن سعد رحمہ اللہ نے، جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، طبقات ابن سعد میں ابن سعد رحمہ اللہ کی وفات 230 ہجری کی ہے، انہوں نے بھی یہ بات نقل کی ہے۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے، جن کی وفات 310 ہجری کی ہے، انہوں نے بھی ان کا یہ قول نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے ابن الاسیر رحمہ اللہ نے کامل کے اندر، ابن الجوزی رحمہ اللہ نے المنتظم کے اندر، امام مزی رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال کے اندر، امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر، اور اس کے علاوہ 20 سے زیادہ شیعہ مصادر میں حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ مجھ کو انہی لوگوں نے قتل کیا ہے جو کوفے کے واسی ہیں، جنہوں نے مجھے خط لکھے تھے، انہوں نے مجھ کو یہاں پر بلا کر قتل کر دیا۔ اگر تفصیل پڑھنی ہو تو اعلام الورا طبرسی کی کتاب ہے، اس میں پڑھ لیجئے، اور اسی طریقے سے الارشاد کتاب ہے، یہ بہت بڑے شیعہ عالم دین قمی کی کتاب ہے، اور اسی طریقے سے
شیعہ کی بہت ساری دیگر کتابوں کے اندر حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول موجود ہے، انہوں نے ہم کو بلایا تھا تاکہ ہماری مدد کریں، لیکن انہوں نے ہم کو دھوکہ دیا اور دھوکے سے ہم کو قتل کر دیا۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ نے طبقات ابن سعد میں نقل کیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے یہ عظیم لخت جگر حسین بن علی رضی اللہ عنہما صحرا میں خیمے میں تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہذہ کتبہم الیہ، یہ ان کے خط ہیں جو انہوں نے مجھ کو لکھے ہیں، وما اراہم الا قاتلی، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ طبقات ابن سعد میں ابن سعد رحمہ اللہ نے یہ بات نقل کی ہے، اور اسی طریقے سے مشہور شیعہ عالم عبدالرزاق المکرم نے مقتل الحسین میں صفحہ 175 پہ یہی بات نقل کی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو کربلا میں پتہ چل گیا تھا کہ جن لوگوں نے خط لکھے ہیں وہی لوگ مجھ کو یہاں پر شہید کرنے والے ہیں، یہ مجھ کو واپس نہیں جانے دیں گے۔ احتجاج مشہور شیعہ عالم دین طبرسی کی کتاب ہے، اس میں علی بن حسین زین العابدین کا قول ہے، جب انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کوفے کے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا تو ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تم نے میرے والد حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا ہے اور اب تم بیٹھ کے رو رہے ہو۔ اور اسی طریقے سے زینب صغرا نے یہ بھی احتجاج طبرسی میں اور اسی طریقے سے دیگر شیعہ مصادر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ زینب صغرا رحمہ اللہ اہل کوفہ کو مخاطب کر کے فرماتی ہیں یا اہل الکوفہ تا، اے کوفے والو، یا اہل الغدری والمکری والخیلائی، اے دھوکے بازو، اے دھوکہ دینے والو، اے مکر و فریب کرنے والو، پہلے تم نے میرے دادا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اور آج تم نے میرے والد حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو تم نے شہید کر دیا ہے۔ یہ جو نام لیا جاتا ہے کہ شمر بن ذی جوشن جس نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، یہ شمر بن ذی جوشن کون ہے؟ ابن الاسیر رحمہ اللہ الکامل کے اندر لکھتے ہیں کہ اسی شمر نے حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو شہید کیا ہے۔ اور مشہور شیعہ عالم دین ابن بابوی القمی جو کہ شیعہ کی 4 بڑی کتابیں، ان کو لکھنے والوں میں سے ایک ہے 367 ہجری اور 368 ہجری میں ایک کتاب العمالی کے نام سے لکھتا ہے۔ اس کتاب کے اندر اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ جو شمر بن ابی جوشن ہے یہ جنگ صفین میں علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں ایک سپاہی تھا اور ان کے ساتھ مل کے اس نے صفین کی جنگ لڑی تھی۔ اگر صفین میں یہ علی رضی اللہ عنہ کا ساتھی تھا تو آج پھر کربلا میں یہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو قتل کر رہا ہے، تو یہ وہی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس سے پہلے علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ دوسرے شبس بن ربیعی، ان کے بارے میں مشہور شیعہ کتاب الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد، یہ مشہور شیعہ کتاب ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ شبس بن ربیعی جو ہیں اس نے علی رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر، حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو خط لکھ کر اس نے کوفے بلایا تھا، اور یہی انسان جو ہے یہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ صفین کی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھی تھا اور یہی حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک ہے۔ اور اسی طریقے سے زہر بن قیس، ان کے بارے میں بھی ارشاد کے اندر موجود ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو
انہوں نے خط لکھ کر کوفے میں بلایا اور پھر علی رضی اللہ عنہ کے اس عظیم لخت جگر حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو اسی انسان نے شہید کیا، اور یہ ان لوگوں میں سے تھا، امام ابن الاسیر رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں الکامل کے اندر، جو حسین بن علی رضی اللہ عنہما کا سر اٹھا کے لے کر گیا تھا۔ اور اسی طریقے سے عمر بن حجاج، ان کے بارے میں بھی الارشاد میں ہے کہ یہ شیعہ علی میں سے تھا، اور امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ یہ عمر بن حجاج وہ انسان ہے کہ جس انسان نے حسین بن علی رضی اللہ عنہما کا پانی بند کیا تھا۔ اور اسی طریقے سے عمر بن قیس، یہ بھی علی رضی اللہ عنہ کا ساتھی، صفین میں ان کے ساتھ ہے، لیکن اس نے بھی حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو ساری سنی کتابوں کا اگر مطالعہ کیا جائے، بخاری سے لے کے دیگر کتابوں تک، اور اسی طریقے سے اگر شیعہ مصادر اور ان کتابوں کو بھی پڑھا جائے، تو حسین بن علی رضی اللہ عنہ ان کے اپنے فرمان کے مطابق علی بن حسین رضی اللہ عنہ زین العابدین اور حسین رضی اللہ عنہ کی آل، اور خود بہت سارے شیعہ مورخین کے اعتراف سے یہ بات ثابت ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو شہید کرنے والے شیعہ تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو کیوں شہید کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں وقت تھوڑا ہے، اگر پوری تاریخ کو ہم پڑھتے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے لے کے بغداد کی بربادی تک، اور اس کے بعد جو ہے ہلاکو کے ذریعے شام اور دمشق کی تباہی تک، اور اس کے بعد حلب کی بربادی تک، اور وہاں سے لے کے پاکستان کو دو ٹکڑے کرنے تک، اگر پوری تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات ہے کہ یہ لوگ اصل میں یہودیت کے خمیر سے انہوں نے پرورش پائی ہے۔ امام شابی رحمہ اللہ 102 ہجری میں ان کی وفات ہے، صحابہ کے شاگرد ہیں، عظیم تابعی ہیں، کوفے کے رہنے والے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جو شیعت ہے اس کی بنیاد یہودیت کے خمیر سے اٹھی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، امام ابن حزم رحمہ اللہ نے، اور دیگر بہت سارے سنی محدثین اور علماء اور مورخین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اصل میں اس مذہب کو پروان چڑھانے کے لیے یہودیت نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے بڑھتے ہوئے زور کو، اسلام کی طاقت کو پاش پاش اور پارا پارا کرنے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا جو ان کے خمیر میں مادے کی ملاوٹ ہے وہ مجوسیت ہے۔ اگر تفصیل سے پڑھنا ہو، امام مقریزی رحمہ اللہ کی آپ کتاب جو ہے الخطط جو ہے اس کو پڑھ لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس مذہب کی بنیادیں انہی دو چیزوں پر ہے، یہودیت اور مجوسیت پر ہیں، اور ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ امت اسلام میں انتشار پیدا کیا جائے اور ان میں ایسی قتل و غارت کی داستان پیدا کی جائے کہ مسلمان جو ہے یہ جو فتوحات کا سلسلہ ہے، یہ جو جہاد کی ان کی تاریخ ہے، اس کو روک کے مسلمانوں کو اندرونی خلفشار کا شکار کر دیا جائے، آپس میں ان کو جو ہے وہ دستوں گریبان ان کو کر دیا جائے تاکہ جو اسلامی فتوحات کا سلسلہ رک جائے۔ اور اگر عام میں سے کسی بھائی نے صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کی تاریخ پڑھی ہے تو ان کو پتہ ہوگا کہ اگر یہ شیعہ نہ ہوتے تو نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی پورے یورپ کو فتح کر لیتے۔ عیسائیوں کے ساتھ مل کر، صلیبیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ہمیشہ ہر علاقے میں شورش برپا کی اور پھر جو ہے مسلمانوں کو اندرونی خلفشار کا شکار کیا تاکہ مسلمان جو ہیں وہ فتوحات کا ان کا جو سلسلہ ہے اور جہاد کا جو سلسلہ ہے یہ سلسلہ رک جائے۔ بیت المقدس جو ہے
اس کو بھی افرنگیوں کے قبضے میں دینے میں انہی کا کردار ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے خلاف 3-4 مرتبہ ان لوگوں نے محاصرہ کیا ہے۔ تو پوری اسلامی تاریخ کے اندر مسلمانوں کو آپس میں خلفشار کا شکار کرنے کے لیے، لڑانے کے لیے جو ہے ان لوگوں نے کردار ادا کیا ہے۔ تاریخ ابن عساکر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک دن خطبہ دے رہے تھے۔ نافع بن ازرق ایک آدمی ہے، اٹھتا ہے اور آ کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو کہتا ہے کہ یہ مچھر اور مکھی کے بارے میں باتیں بیان کرنا بند کیجئے، مجھ کو اپنے رب کی صفت بیان کیجئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب یہ سوال سنتے ہیں تو جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ اس نے کتنی بڑی جرأت کی ہے۔ کہتا ہے مجھے اپنے رب کا تعارف کرواؤ۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہما اس مجلس میں موجود ہیں، اس آدمی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میرے پاس آؤ۔ ان کے پاس جاتا ہے اور پھر حسین رضی اللہ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو تعارف کرواتے ہیں، اور تعارف کروانے کے بعد نافع بن ازرق کو کہتے ہیں کہ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ کہف کے اندر جو ہے کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام جا رہے تھے اور ایک دیوار گرنے والی تھی۔ موسیٰ اور خضر نے اس دیوار کو بنایا تھا۔ اس دیوار کی حفاظت کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ اور خضر کو یہ حکم دیا کہ یہ گرنے والی جو دیوار ہے اس کو سیدھا کر دو، اس کو سہارا دو، یہ دیوار گرنی نہیں چاہیے؟ تو نافع بن ازرق کہتا ہے کانا ابوہما صالحا، ان جن 2 بچوں کی یہ دیوار تھی، ان دونوں بچوں کا جو والد تھا وہ نیک آدمی تھا۔ تو حسین رضی اللہ عنہما سے پوچھتے ہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نیک تھے، اللہ کے زیادہ محبوب تھے، یا کہ یہ گھر والا آدمی جس کی دیوار موسیٰ اور خضر نے بنائی ہے؟ تو اس نے کہا کہ لازمی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ صالح اور نیک ہیں۔ تو حسین بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس انسان کی نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے گھر کی دیوار نہیں گرنے دی، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی کی وجہ سے اللہ کے اپنے دین کی جو دیوار تھی اس کو گر لینے دیا؟ اللہ نے اس کی حفاظت نہیں کی، اور اللہ نے اپنے نبی کے سارے صحابہ کو منافق اور مرتد اور کافروں کے سپرد یہ دین کر دیا، تو وہ خاموش ہو گیا۔ اصل میں یہ بات محبت اہل بیت کی نہیں ہے، بلکہ یہ بات جو ہے دین اسلام کی بات ہے۔ امام علی بن محمد المدائنی رحمہ اللہ 225 ہجری میں ان کی وفات ہے، صحیح سند سے نقل کرتے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی سیر اعلام النبلاء میں نقل کیا ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے خود کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس جا لینے دو، میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں۔ اور یہ بات امام طبری رحمہ اللہ نے بھی نقل کی ہے، اور اسی طریقے سے بہت ساری دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما اصل میں جو ہے وہ کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر خون خرابہ ہو، مسلمانوں کے اندر جنگیں ہوں اور مسلمان آپس میں لڑائی جھگڑے کریں۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حسین رضی اللہ عنہما کی شہادت، یہ امت میں یہ 2 وہ بڑے واقعات ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلا ہے، آپس میں لڑائی اور جھگڑے ہوئے ہیں، اور یہ دونوں کام کرنے والا ایک ہی گروہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور دین اسلام کو حقیقی معنوں میں
اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا کر دے، اور اس دین کی سربلندی اور ترقی میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی جو شہادت ہے یہ تاریخ اسلام میں ایک بڑا ہی المناک واقعہ ہے، اور اس سے ہر مسلمان کو یقینی طور پہ دکھ ہونا یہ انسان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن شہادت حسین رضی اللہ عنہما کو سہارا بنا کے صحابہ رسول کو گالی دینا، ان کے بارے میں بری زبان استعمال کرنا، یہ کسی طور پر بھی محبت آل بیت نہیں ہے۔ اور خاص طور پر معاویہ رضی اللہ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جلیل القدر صحابی ہیں، انہیں برے الفاظ سے یاد کرنا، ان کے بارے میں دل میں گھٹن رکھنا اور اس واقعے کی آڑ میں ان کی کردار کشی کرنا، یہ کسی بھی طور پر کسی مسلمان کو زیبا نہیں دیتا۔ چھوٹی سی بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام نبلاء میں اور اسی طریقے سے دیگر کئی محدثین نے اس واقعے کو اپنی تاریخ اور تراجم کی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو بہت بڑے اپنے زمانے کے محدث تھے، جن کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جمعیت فیہ خصال الخیر کلیہا، کہ ان میں سب کے سب دین اسلام کی جو عبادات اور نیکیاں ہیں وہ ساری کی ساری ان میں پائی جاتی ہیں، صرف ایک نیکی جو ہے وہ ان میں نہیں ہے، وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوا ہے۔ ورنہ جو بھی صحابہ کرام نیکی کے کام کیا کرتے تھے، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ان ساری عبادات کو کیا کرتے تھے، صرف ایک عبادت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ان کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آ کے پوچھتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرماتے ہیں خلیفہ راشد ہیں، امیر المومنین ہیں، اللہ کے نیک بندے تھے، عادل اور زاہد حکمران تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انہوں نے حکمرانی کی ہے۔ پھر وہ انسان دوسرا سوال کرتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصل میں یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی آڑ میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی تنقیص کرنا چاہتا ہے۔ ہم میں سے بھی بہت سارے بھائی جب تاریخ کو پڑھتے ہیں اور اس میں جو ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے اس کے اندر اکثر روایات جو ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہیں، تو جب تاریخ کی کتابوں کا آج کا نوجوان مطالعہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک خلش پیدا ہو جاتی ہے، وہ دل میں ایک طرح کی گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے جب اس کے سوال کو سنا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس گھوڑے پہ بیٹھ کے معاویہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں اترا کرتے تھے، اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے جو مٹی اڑتی تھی، اگر اس مٹی کو کوئی وجود دے دیا جائے تو وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے ہزاروں درجے افضل اور بہتر ہے۔ کہاں پہ صحابی رسول معاویہ رضی اللہ عنہ
صحابیت کا جو شرف اور مقام ہے یہ بہت ہی اعلیٰ مقام ہے۔ اس لیے بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دیا کرو۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں یہ نقل کیا ہے اس حدیث کو، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہوا کرے تو اپنی زبانوں کو روک لیا کرو۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جلیل القدر صحابی ہیں، اور فتوحات کے حوالے سے اسلامی مملکت کی پہرے داری کی حوالے سے، اسلام کو پھیلانے اور دین اسلام کی نشر و اشاعت کے حوالے سے جو کردار معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے اسلام کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے حقیقی معنی میں محبت کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی خلش نہ ہو۔ یا اللہ صحابہ کی محبت کو ہمارے دلوں کا سکون اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ہمیں صحابہ کی سیرت و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں صحابہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں حقیقی معنی میں مسلمان بننے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں یا اللہ محبت اور الفت پیدا کر دے۔ یا اللہ جو علاقائی لسانی یا اللہ جو سیاسی مذہبی نفرتیں ہمارے دلوں میں پیدا ہو گئی ہیں، یا اللہ ان نفرتوں کو دلوں سے دور کر کے ہمیں آپس میں بھائی بھائی بننے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں صحابہ جیسا بھائی چارہ عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں آپس میں مل کر امت اسلامیہ کی ترقی میں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ جو اسلام کے بارے میں دشمنی رکھتے ہیں یا اللہ انہیں ہدایت سے سرفراز کر دے۔ یا اللہ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے یا اللہ انہیں دنیا کے لیے عبرت بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔